بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو ڈی این اے چینل 24. عارف نظامی اور غلام حسین حاضر ہیں. ہم نے آج زحمت دی ہے پاکستان کے موسٹ پاورفل پاپولر لیڈر, آنیسٹ, کلین ہینڈڈ, کلیئر ہیڈڈ عمران خان, جو کہ جن کی پیٹریوٹزم اور پاپولیرٹی از سیکنڈ ٹو نن. عمران خان صاحب, ویلکم ٹو دی شو. اچھا, پہلے پروگرام شروع کرنے سے پہلے دس دو کہ ہوں تسی وزیر اعظم پہلے بنو گے یا تیسری شادی پہلے کرو گے؟ اس کا کیا جواب دوں میں؟ تاڑے ارادے لگ دے مینوں خطرناک. کیا شادی کرنے کے؟ دیکھیں غلام حسین صاحب, میں ایک بات آپ کو کہوں کہ ایک آدمی جو 63 سال کی عمر میں صرف 10 سال شادی کے گزارے ہیں, باقی تو بیچلر رہا ہوں. ہوں کل کو تو میں اگر آپ کو دونوں کمپیئر کروں نا, تو شادی اگر انسان ٹھیک کر لے, وہ اس کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے بیچلر لائف سے. یعنی شادی ایک بہتر, شادی کی انسٹیٹیوشن بہتر ہے بیچلر لائف سے. ٹھیک بات. وہ اور بات ہے کہ میں کامیاب نہیں ہوا. نہیں تو کامیاب آپ اور اتنے شعبوں میں ہو گئے, اگر ایک میں نہیں بھی ہوئے تو سو واٹ. یہ بتائیں کہ غلام حسین صاحب, پہلے میں پوچھوں کیونکہ سارا آئی ایم گلٹی آف دا کرائم, کیوں نہیں کامیاب ہویا؟ میں نے ایک تو خیر پرائیویٹ لائف کے اوپر انسان پبلک میں بات کرتا نہیں ہے. میرے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہماری تہذیب کے خلاف ہے. یہ بات غلط ہے کہ آپ اپنی پرائیویٹ لائف کی پبلک میں بات کریں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے مشکل اس لیے تھا شادی کو کامیاب کرنا, کیونکہ جو میری زندگی تھی وہ, پہلے میں کرکٹ کھیلتا تھا, اس میں ویسی کسی, آپ کرکٹرز کی شادی دیکھیں بڑی کم کی کامیاب ہوتی ہے. پھر جب میں پولیٹکس میں آ گیا, وہ ایک اور عذاب. اس کے لیے شادی اور پولیٹکس آسان نہیں ہے, یعنی کیونکہ آورز آپ کی ٹھیک نہیں ہے نا. آپ ہائی پروفائل لائف نہیں جی, پولیٹکس میں جس وقت آپ کو فیملی کو ٹائم دینا ہوتا ہے اس وقت ٹائم ہوتا ہے ملاقاتوں کا. مثلا لوگ شام کو زیادہ میٹنگز ہوتی ہیں, تو مشکل ہوتا ہے پولیٹکس کے اندر اور شادی کے نہیں. پر اس کا ایک وجہ یہ بھی ہے نا, آپ انٹرنیشنل سیلیبریٹی, نیشنل ہیرو, اور یعنی آدھا ملک جو ہے نا فیمیل پاپولیشن آپ کے عشق میں مبتلا. آپ ایک سے شادی کرتے ہو, باقی ساریاں یہ وجہ اس کو میں تھوڑا سا ذرا, مثلا بعض اوقات میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ میرے حوالے سے یہ ٹویٹ چل رہی ہوتی ہیں کہ جی خان صاحب فلاں خاتون سے شادی کر رہے ہیں, نہ میں نے خاتون کا نام سنا ہے. تو یہ تو خیر آپ پارٹ, لیکن خان صاحب وہ تو ہوگی سائڈ. اگر آپ نے جب بھی شادی کی, اگر آپ نے ہمیں ولیمے پر نہیں بلایا تو پھر ہم نے وہی طلاق کی خبریں دینی شروع کر دی. اب پچھلی دفعہ اس باری ولیمہ ٹھیک کروں گا انشاءاللہ جب بھی شادی ہو. اچھا سر, کمنگ بیک ٹو آپ, میں شروع کروں پلیز. خان صاحب, اب 3 سال ہو گئے ہیں آپ کی گورنمنٹ کو, کے پی کے میں بنے اور باقی گورنمنٹس کو بھی بنے جی. 11 مئی کو 3 سال ہو گئے الیکشن کو. اب تو آپ جب دیکھتے ہیں تو کے پی کے میں انڈر دی لیڈرشپ آف عمران خان اور ہز چیف منسٹر پرویز خٹر, ان کی پرفارمنس کیسی ہے؟ سندھ میں کیا ہے, بلوچستان میں کیا ہے, پنجاب میں کیا ہے, فیڈرل میں کیا ہے؟ کین یو ڈرا اے کمپیریزن فار دی بینیفٹ آف دی کامن مین؟ میں دیکھیے جی, میں وہ چیزیں آپ کو بتاؤں گا پختونخوا میں جو کہ نہ پنجاب میں ہو سکتی ہیں نہ سندھ میں ہو سکتی ہیں, کیونکہ کر ہی نہیں سکتے. ان کا مقصد میں پولیٹکس میں آنا بالکل مختلف ہے. جب آپ کی مقصد پولیٹکس میں آنا ذاتی مفادات کا ہے, وہ بالکل مختلف قسم کی آپ پالیسیز بناتے ہیں. جب آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ ریفارم کرنا ہے, وہ مختلف ہے. اب میں پہلے بتاتا ہوں, پولیس سب سے زیادہ ایک عام آدمی کو جو تنگ کرتی ہے وہ ہے پولیس کا تھانہ. پنجاب میں کہتے ہی تھانے کچہری کی سیاست, سندھ میں ہے ہی تھانے کچہری کی سیاست. لوگ سیاست میں آتے ہی ہیں کہ وہ تھانے سے بچنے کے لیے, اپنے تھاندار رکھوانے کے لیے پولیس کو قانون کے نیچے ڈال دیا بجائے گورنمنٹ کے نیچے. ہم اب پولیس ایکٹ جو لے کے آ رہے ہیں اس کے اندر, عارف میں آپ کو بتاؤں, پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر گورنمنٹ نہیں کروائے گی. ڈائریکٹلی آئی جی کے نیچے پولیس آئے گی. ہمارے نئے پولیس ایکٹ آنے والا ہے. ابھی بھی پختونخوا کی پولیس اس کے اوپر اچھے ایک طارق کھوسا ہے, ان کی بڑی اچھی ریپوٹیشن ہے. انہوں نے کہا کہ ماڈل پولیس فورس بننے جا رہی ہے, کیونکہ کوئی مداخلت نہیں ہے سیاسی, اور اس لیے اس کی پرفارمنس کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. اور جو تھانہ ہے وہ بجائے لوگ ڈرے. مطلب ہے کہ جس طرح پنجاب میں اور سندھ میں بھی کہ جو
پولیس کے جو اپوائنٹمنٹس تبادلے ہر ایم پی ایم اے نے اپنی مرضی کے پولیس لگواتا ہے، وہاں یہ سلسلہ بالکل نہیں ہے. کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر پولیٹیکلی نہیں ہوتی، کوئی کسی کے اوپر جھوٹا مقدمہ نہیں ہوتا، کوئی ایف آئی آر نہیں کٹی. ہمارے سب پہ پنجاب میں ایف آئی آر کٹی ہوئی ہیں، میرے اوپر کٹی ہوئی ہیں، ہمارے تقریباً 100 لوگوں کے اوپر کٹی ہوئی ہیں. بلدیاتی الیکشن کے اندر سندھ کے اندر ایک پوری عمر کوٹ میں سارے کے سارے بلدیاتی نمائندوں کے اوپر کٹ گئی. تو یہاں پولیس سٹیٹس بنی ہوئی ہیں، پولیس کو استعمال کرتے ہیں انتقامی کارروائی کے لیے، ڈرانے کے لیے. وہی جو پرانا ایک نظام بنا ہوا ہے، اور اس لیے پولیس اتنی کرپٹ ہو گئی ہے کہ لوگ پولیس سے ڈرتے ہیں. پختونخوا کی پولیس آج ماڈل پولیس بن گئی ہے. نمبر 1 یہ چینج، یہ بہت بڑا چینج ہے، کیونکہ ہم نے بجائے پولیس کو استعمال کریں ریاست کی دہشت گردی عوام کے اوپر یا مخالفین کے اوپر، یہ پولیس ایک قانون کے مطابق چلنے والی ہے. نمبر 2 بلدیاتی نظام. پہلے تو ان دونوں حکومتوں نے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے، بلدیاتی الیکشن کروائے نہیں کبھی. اس باری مجبوری میں کروائے ہیں. ایک سپریم کورٹ کا تھا، ایک تحریک انصاف نے پہلے فیصلہ کیا ہوا تھا ہم نے کروانے کا. اب ان کے بلدیاتی نظام کو دیکھ لیں اور پختونخوا کا دیکھ لیں. پختونخوا کے اندر 30% ڈیولپمنٹ فنڈز ڈائریکٹلی چلے گئے نیچے. آپ نے بااختیار بنایا ان کو. 30%، 44 ارب روپیہ ڈائریکٹلی نیچے چلا گیا، پروونشل ایوارڈ کے ذریعے ڈسٹرکٹس میں چلا گیا، اور 13.5 ارب ڈائریکٹلی گاؤں میں چلا گیا، ولیج کاؤنسلز پہ چلا گیا، جو آج تک کبھی الیکٹڈ ہی ہوئی تھی. انہوں نے جنرل مشرف کے دور میں پختونخوا میں 2.25 ارب روپیہ ٹوٹل بلدیات میں آیا تھا، اب 44 ارب روپیہ آیا ہے. اور پھر سے میں کہہ رہا ہوں پہلی دفعہ ولیج کاؤنسل 13.5 ارب. پنجاب اور سندھ میں بالکل ان کے اختیارات ہی نہیں ہیں، بے اختیار یونین کاؤنسلز ہیں، چیف منسٹر کے پاس سارے فنڈ ہیں، نہ ان کے نیچے محکمے ہیں، نہ ان کے پولیس کے. ہمارا پولیس کی اب پبلک سیفٹی کمیشن بنی ہے، ہر ڈسٹرکٹ میں پولیس کا احتساب کر سکتے ہیں لوگ. یہ کبھی بھی نہیں ہوا پاکستان میں. تو پہلے ایک با اختیار ہم نے لوکل گورنمنٹ بنائی ہے. تیسری چیز، بالکل سیاسی مداخلت ہم نے ختم کر دی ہے بیوروکریسی کے اندر. چیف سیکرٹری میرٹ پہ فیصلے کرتا ہے، ہم کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر کسی کو اجازت نہیں دیتے. ہم نے جو پختونخوا میں کیا، ساری جو اب ریکروٹمنٹ ہوتی ہے NTS سسٹم پہ، نیشنل ٹیسٹنگ سروس ہے، اس سسٹم میں جو میرٹ کے اوپر آتا ہے کوئی MNA MPA وزیر اپنے لوگ بھرتی نہیں کروا سکتے. یہ بہت بڑا چینج ہے. پھر ہم نے جو مجھے خاص طور پہ کہ پہلی دفعہ ایک گورنمنٹ نے اپنے آنے والی نسلوں کی ذمہ داری لی، اور گلوبل وارمنگ بہت بڑا فینومنا ہے. ہم نے اب پنجاب میں انہوں نے سارے کے سارے جنگلات ختم کر دیے ہیں. کندیاں دوسرا بڑا جنگل تھا پنجاب کے اندر، میاں والی میں درخت ہی نہیں ہے وہاں. چھانگا مانگا کے بڑے درخت چلے گئے ہیں، چیچا وطنی کے درخت چلے گئے. جنگلوں راجن پور میں ایک پولیٹیشین نے قبضے کر لیے ہیں جنگل کی زمین پہ. پختونخوا میں 1 ارب درختوں کا ہم نے فیصلہ کیا، اور انشاءاللہ 1 ارب 20 کروڑ درخت 5 سال میں لگائیں گے. یہ انٹرنیشنل کتنے لگے ہیں اب تک؟ جی 12 کروڑ لگ چکے ہیں، 12 کروڑ لگ چکے ہیں. اور ابھی از اٹ ویریفائبل فیکٹ؟ ورلڈ WWF ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ جو ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشن، اس سے آڈٹ کروایا ہے. اس آڈٹ کے مطابق 85% سکسیس ریٹ ہے. انٹرنیشنلی 50% ہے، یا 85%، کیونکہ ہم نے مقامی لوگوں کو ان سے نرسریز انہیں کہتے ہیں بنائیں، وہ نرسریز اگاتے ہیں، بوڑھی عورتیں آدمی جنگل میں ان کو پیسے دیتے ہیں، اور انہی مقامی لوگوں سے ہم پھر فارسٹ گارڈز لیتے ہیں، اور وہ پھر ان کو دھیان رکھتے ہیں. اس لیے بڑا کامیاب انیشیٹو ہوا ہے انٹرنیشنل. عمران صاحب یہ تو ان کے یہ نہیں کر سکتے. میں کہنے کا مطلب یہ ہے، دیکھیں جی فرق کیا ہے. نون لیگ کا صرف اس وقت جو ان کا ہے کہ 2018 کا الیکشن جیتنا ہے. سی پیک ہے تو وہ بجائے ویسٹرن چھوٹی روٹ سے لانے کے لیے وہ لے کے آ رہے ہیں پنجاب سے الیکشن جیتنا. ان کا کام ہے سینٹرل پنجاب جیتے ہیں، یہ الیکشن جیت جائیں، پاور میں آ جائیں. کول پاور پروجیکٹ لگا رہے ہیں سائیوال میں، جو کہ سب کو پتا ہے کہ تباہی کرے گا. لوگ پہلے تو وہاں سے کوئلہ لے کے آئیں گے سمندر سے، ایک وہ اس جو نقصان اس کا کئی ٹن کوئلہ آئے گا، پھر وہ آلودگی ساری دنیا میں. اب کوئلے کے پاور اسٹیشن بناتے ہی نہیں ہیں، یہ بنا رہے ہیں سائیوال کے قریب، صرف اس لیے کہ جلدی بنے گا 2018 کا الیکشن. اورنج ٹرین بنا رہے ہیں وہ صرف اس لیے جلدی. اورنج ٹرین کو انڈر گراؤنڈ جانا چاہیے، کلکتے میں دلی میں انڈر گراؤنڈ ہے ٹرین. عمران خان صاحب کہنے کا مقصد یہ جی کہ یہ 2018 الیکشن جیتنے کے لیے
یہ پروجیکٹس بنا رہے ہیں جو پاکستان کو نقصان دیں گے. ڈیٹیل بات کریں گے نہیں کریں گے. میں ذرا بات یہ ہے، آپ نے کے پی کے میں پولیس کو سیاسی دستبرد سے آزاد کر دیا، میرٹ پر کر دیا. جی. آپ نے لوکل گورنمنٹ کے ادارے کو کوشش کی اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے، ان کو فنڈنگ دی، یعنی ڈیولیوشن آف اتھارٹی کر رہے ہیں. آپ وہاں جنگلات آباد کر رہے ہیں، آپ عام آدمی کو بہتر گورننس دے رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں. اور دو چیزیں میں مینشن کر دوں. پہلی دفعہ ہسپتالوں کے ہم نے ریفارمز کیے ہیں، کئی پنجاب میں نہیں کر سکے ہیں. ہسپتالوں کو ہم اٹانومی دے رہے ہیں، ہسپتالوں کو ہم پروفیشنل مینجمنٹ دے رہے ہیں. یہ بڑی مشکل سے کیا ہے کیونکہ ایک مافیا تھا جو روک رہا تھا ہمیں. اس مافیا کا مقابلہ کیا، عدالتوں میں گئے. اور اب جو کل رپورٹ آئی ہے کہ باہر سے اب ڈاکٹرز لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں کام کرنے آنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم نے سسٹم ٹھیک کر. اچھا ابھی غلط بات جاری ہے. بات تو سن لینا، سوال سن لیں پہلے. اب وہ نعیم العلاقہ میں کہتے ہیں جی پی ٹی آئی سب سے بڑی پارٹی بن گئی. چلو اب آپ مجھے بتائیں، جب غریب کو 2 وقت روٹی نہ مل رہی ہو ملک میں، اس کو روزگار نہ مل رہا ہو، اس کو انصاف نہ مل رہا ہو، اس کو کسان جو ہے جوڑیاں پھیلا کے بد دعائیں دے رہا ہو، تو عمران خان اور پی ٹی آئی کی کر رہی ہے؟ وہ یعنی آپ کا ہم نے اچار ڈالنا ہے؟ اگر لوگوں کے مسائل کو آپ ان کا حل کرنے کے لیے کوئی مہم نہ چلائیں، صرف دھاندلی پر 3 سال ضائع کر دیں، اس کا جواب ہمیں چاہیے آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. جی نظامی صاحب شروع جو آپ سے کریں کر رہے تھے کہ یہ چیز ہے، لیکن جو الیکشن کا فارمولا ہے وہ تو آپ نے کہا کہ میٹرو ٹرین، اورنج لائن، بجلی کے منصوبے، اور یہ ایک ڈیسپریٹ دوڑ ہے 2017-18 تک ختم کرنے کی. تو آپ جو کچھ کر رہے ہیں کے پی میں تو بڑا مختلف ہے، تو کہیں الیکشن ہار ہی نہ جائیں آپ. دیکھیں عارف، میں آپ کو بتاؤں، میں انشاءاللہ. اور پھر میں جسٹ ٹو ایڈ کہ پولیس بھی آپ نے چھوڑ دی آزاد. دیکھیں عارف، یعنی تاندلی نہیں کرنا چاہتے تھی الیکشن؟ میں آپ کو عرض کروں، آپ نے تو پہلے غلام حسین صاحب کہا کہ آپ دھاندلی کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم نے دھاندلی کا ایشو چھوڑ دیا نا، انہوں نے اگلے 2018 کے الیکشن میں اس سے بھی زیادہ دھاندلی کرنی ہے جو 2013 میں کی ہے. ہم نے 4 حلقے مانگے تھے، 3 حلقے تو ثابت ہو گئے دھاندلی کے، چوتھا رہ گیا تھا خواجہ آصف کا. وہ سپریم کورٹ نے جب کہا ہے، ابھی ریٹرننگ آفیسر کی جو گنتی آئی ہے 27,000 کاؤنٹر فوائلز مسنگ ہیں، انویلڈ ووٹس ہیں 27,000. خواجہ آصف کا بھی یہ سامنے آ گیا. وہ کہتا ہے جی میں ویل ڈریسڈ وزیر ہوں، اور وہ وزیروں کو بھی ٹائم دے کے نہیں ملتا. آپ یعنی خیر یہ تو اور مسئلہ ہے. وہ آر او کو بھی نہیں آ رہا تھا، پیش بھی نہیں ہوا. آخر میں آر او نے خود کاؤنٹنگ کی اور اس کے اندر یہ نظر آ گیا کہ یہ بھی اڑ جائے گا، یہ چوتھا الیکشن بھی ہوگا. پوائنٹ میرا یہ ہے جی کہ دیکھیں، اگر ہم دھاندلی کا ایشو چھوڑتے ہیں، یہ سٹیٹس کو کی پارٹی ساری صرف دھاندلی کے ذریعے جیت سکتی ہیں. اب یہ آیا نا بیان اس کا جو ابھی رضا ہارون جو جوائن کیے، انہوں نے کہا کہ دھاندلی نہ ہوتی ساری پارٹیز کے اتنی سیٹیں نہیں آنی تھی. یہ ٹھیک بات. تو انہوں نے یہ جیتے ہی سارے دھاندلی سے ہیں، اور ہم واحد پارٹی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اگر دھاندلی ہوئی اور جرم ہوا تو ان لوگوں کو پکڑیں جنہوں نے دھاندلی کی. تو یہ پکڑتے نہیں ہیں. ابھی آپ کو پتا ہے الیکشن کمیشن نے کیا کیا، 400 لوگ تقریباً جن کو انہوں نے پکڑا تھا الیکشن کمیشن نے، جنہوں نے کہا تھا کہ جنہوں نے بے ضابطیاں کی ہیں، الیکشن سٹاف، سب کو معاف کر دیا. بھئی وہ ملک کے مجرم ہے، آپ نے کیوں معاف کر دیا؟ اس لیے معاف کیا کہ یہ ساتھ ملے ہوئے ہیں ان کے. الیکشن کمیشن نے نون لیگ کے ساتھ مل کے دھاندلی کی تھی، اس لیے ہم دھاندلی کا ایشو نہیں چھوڑیں گے. لیکن آپ کی جو اگلی بات ہے، دیکھیں انہوں نے ان کا طریقہ کار کیا، میٹرو بنائی، احمد آباد میں بھی میٹرو بنی، 3 گنا زیادہ قیمت پہ میٹرو بنائی، اس کے اوپر اربوں روپیہ خرچ کیا ایڈورٹائزمنٹ پہ. لوگوں کو کہا جی بڑی ترقی ہو گئی، اور کر کے اور لوگوں کو پاگل بنانا. لاہور میں سڑکیں بنا رہے ہیں، توڑے، ایک سڑک ٹوٹتی ہے، ایک ہی کمپنی، ایک کوئی کمپنی ہے 70% کانٹریکٹس مل رہے ہیں اس کمپنی کو. کس کی کمپنی ہو؟ کوئی حبیب، ابھی 3 سال پہلے کمپنی بنی ہے، پکا ان کے خاندان کا کوئی پیچھے ہے اس کے. اس کمپنی کو سارے کانٹریکٹس مل رہے ہیں. میں بار بار ایک چیز کہتا ہوں کہ نیب کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. ایک فلائی اوور بنتا ہے پشاور میں، ایک بنتا ہے لاہور میں زادی چوک میں. پشاور میں بنتا ہے 83 کروڑ روپے پر کلومیٹر فی کلومیٹر، یا لاہور میں بنتا ہے 211 کروڑ روپے فی کلومیٹر. 130 کروڑ روپے کلومیٹر کا فرق ہے. اور یہ جو حبیب کمپنی بنی ہے جس کو کانٹریکٹس مل رہے ہیں، یہ کون ان کو کھلا رہا ہے ایسے؟ اچھا سڑکیں لاہور میں بنتی ہیں، آج سڑک بنی کل ٹوٹ گئی، اربوں روپیہ سڑکوں پہ خرچ ہو رہا ہے.
نہ تعلیم کے اوپر، نہ لوگوں کے علاج کے اوپر، ہسپتالوں کا حال دیکھیں. لاہور میں صاف پینے کا پانی 60 سے 70% لوگوں کو نہیں ہے. لوگوں کو پاگل بنا رہے ہیں جی. وہ اگر وہ کہے جی وہ میں کوئی بیمار ہوں، سارے پنجاب کا بجٹ لگایا ہوا ہے، اچھا جی اورنج ٹرین پہ چلے جاؤ. وہ کہ بچے سکول میں نہیں، اورنج ٹرین پہ چلے جاؤ. وہ نہیں تو میٹرو میں بیٹھ جاؤ. لوگوں کو پاگل بنا رہے ہیں. اور ترقی کدھر ہو رہی ہے؟ اشتہاروں میں ترقی ہو رہی ہے. ابھی میں نواز شریف کی شکلیں دیکھ رہا ہوں، کروڑوں روپے کے اشتہار آ رہے ہیں. کیا جی درخت لگا رہے ہیں؟ نواز شریف کو بھی درخت کا شوق چڑھ گیا کہ ہم درخت لگائیں گے. ابھی درخت لگے نہیں ہیں. آپ کو فالو کر رہے ہیں. نہیں وہ تو کر رہے ہیں، لیکن اگر زمین پہ کریں وہ اشتہاروں میں درخت اگ رہے ہیں، اشتہاروں میں بجلی بند. آپ نے نام لیا نیب کا. یہ نیب جو ہے یہ کس مرض کی دعا ہے؟ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتی ان کی. کہ ایک طرف تو یہ تب لگتا ہے ایک وقت میں سب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس کے بعد ایک بیانات کا ایک سلسلہ آتا ہے این لیگ کی طرف سے، وزراء بھی دیتے ہیں، میاں صاحب کا بھی ہے، شہباز صاحب کی ہے، اور اس کے بعد وہ خاموش ہو جاتے ہیں. ایک رانا مشہود ہے وہاں پنجاب میں، اس کے خلاف بڑے الزامات وغیرہ بھی ہیں، اس کے بارے نیب لیک بھی کرتا ہے. تو یہ نیب کر کیا رہا ہے آپ کے خیال سے؟ پھر آپ نے بھی خیبر پختونخوا میں نیب کا ایپٹا بنایا، پھر اس کو بھی آپ نے وائنڈ ڈاؤن کر دیا. میں آپ کو اب بتاتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی نیب جو ہماری احتساب سیل ہے اور ان کی نیب میں کیا فرق ہے. ہمارا جو احتساب بنا تھا وہ پہلے ایک پارلیمنٹ سے سلیکٹ کمیٹی بنی. اس سلیکٹ کمیٹی نے اشتہارات دے کے انہوں نے سلیکٹ کیے. سلیکٹ کمیٹی نے سلیکٹ کیے اشتہارات دے کے ڈی جی احتساب اور احتساب کمیشن. وہ مکمل طور پہ انڈیپینڈنٹ تھی. ڈی جی نیب صرف احتساب کمیشن کو جواب دیتا، کسی گورنمنٹ کو جواب نہیں دیتا. ہوا کیا کہ ڈی جی کے اور احتساب کمیشن کے بیچ میں اختلافات آ گئے. اچھا وہ گورنمنٹ کا تو، اور اس نے کیا کیا، اس نے آتے ساتھ ہی پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک سٹنگ منسٹر کو پکڑ لیا، تحریک انصاف کے منسٹر کو. فرق میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ، ایک ایم پی اے کے باپ کو پکڑ لیا تحریک انصاف کے. فرق یہ ہے کہ ہمارے آتے ساتھ ہی انہوں نے اس لیے پکڑ لیا، آزاد تھے. نون لیگ کے یا ان کے جو کرپشن کے انہوں نے جو کرپشن کی ہے، میں ایک تو آپ کو یہ فلائی اوور کی ان کی ہر چیز، ان کی میٹروز دیکھ لیں، نندی پور دیکھ لیں، یہ نیا ایئرپورٹ بن رہا ہے اسلام آباد میں، 300 گنا اوور رن ہو گیا اس کے اندر. یہ سارے اوور رن کیسے ہو گیا؟ یہ پیسے بنانے کے طریقے ہیں. ان کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے. اچھا وہ تھوڑا سا اس نے کچھ میرے خیال میں کچھ کیا ہوگا نیب کے چیئرمین نے پریشر میں آ کے، کیونکہ بنایا تو نواز شریف نے اس کو دھمکیاں دی گئی، انہیں ایک دھمکی دے رہی ہے اس کو. تو ان میں اور اس نیب میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہمارا اب کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا کیونکہ اختلاف ہو گیا، ڈی جی نیب احتساب ریزائن کر گئے. میں نے اپنی سربراہی میں وکلا کے ساتھ بیٹھ کے ہم نیا ایکٹ بنایا احتساب. اس ایکٹ کو انشاءاللہ جب آپ امپلیمنٹ اب پارلیمنٹ میں دے رہے ہیں، یہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگا، یہ زیادہ آزاد ہوگا ہمارا ڈی جی. وہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ ہمیں کسی کو ڈر نہیں ہے. مجھے فکر نہیں ہے کہ میں نے کچھ چوری کیا کہ مجھے آ کے پکڑ لے گا، اس لیے ہم نے اس کو پاور دی ہیں. ادھر وہ ڈرے ہوئے ہیں، نواز شریف ڈرے ہوئے ہیں، شہباز شریف ڈرے ہوئے ہیں. انہیں پتا ہے کہ اگر انہوں نے کوئی چیز کھول لی ان کے سارے بھید کھل جائیں گے. اب مجھے بتائیں ان کے جو اثاثے ہیں، ان کے باہر اثاثے پڑے ہوئے ہیں. حسین شریف نے پہلے تو مجھے مناظرہ کا انہوں نے چیلنج دے دیا. بھئی حسین شریف آپ ہو کون؟ میں پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہوں، آپ والد صاحب کا کام ہے کہ مجھے جواب دیں. وہ بیٹا کہہ رہا ہے آپ نواز شریف سے کرنے کو تیار ہے مناظرہ؟ میں نواز شریف اور شہباز شریف کو اکٹھا بٹھا کے کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کو یہ تو انہوں نے کہہ دیا ہو نا کہ میں تیار ہوں. میں دونوں کو بٹھا کے دیکھیں. میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے اب حسین شریف وہ بھی بھلا مانس ہے، اس نے جا کے کہا کہ جی میری یہ بھی کمپنی ہے، یہ بھی کمپنی ہے، یہ بھی کمپنی ہے. ٹی وی کے اوپر آف شور کمپنیز کوئی آف شور. اور وہ جو میفر کے فلیٹ تھے جو انہوں نے 20 سال سے لیے ہوئے تھے، شکر ہے وہ مان گئے کہ ہمارے فلیٹس تھے. اب تک تو مان ہی نہیں رہے تھے. تو پھر اگر آپ کے فلیٹس نے بتائیں پیسہ کیسے گیا باہر، کیسا پیسے منی لانڈرنگ کر کے پیسہ گیا، آپ کے ڈکلیئرڈ نہیں ہے، آپ نے ٹیکس پہ دکھایا پیسہ، یہ کچھ بھی نہیں انہوں نے بتایا. ہمارے جی الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ بھی کمپنی ہے، وہ بھی کمپنی ہے، 200 ارب کے ان کے اثاثے ہیں. مریم شریف کا انٹرویو میں دیکھ رہا ہوں، وہ کہتی ہے ہمارے پاس باہر کچھ ہے ہی نہیں، نہ میرے ہیں نہ بھائیوں کے ہیں. وہ حسین شریف کہہ رہے ہیں کہ مریم کی 3 کمپنیز ہیں آف شور ان کے نیچے. ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ کو چندہ دے دو. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں نیب کا کام ہے یہ انویسٹیگیٹ کرنا. دیکھیں یہ آپ اگر ایسٹس اپنے ڈکلیئر نہیں کرتے، یہ بہت سیریس افینس ہے. یا آپ کا پیسہ چوری کا یا آپ کی ٹیکس کی چوری کا پیسہ ہے، اس لیے آپ ایسٹس ڈکلیئر. میرے سارے ایسٹس میرے نام پہ میں نے کمائے باہر ہیں،
میں نے تو یہ جو ساری زمین لی ہے باہر کا اپنا فلیٹ بیچ کے لیا ہے, آن پیپر بینکنگ ٹرانسفر کیا میں نے, میرے پاس ڈیڈز ہیں کہ میرا وہ فلیٹ کتنے کا بکا, بینک سے پاکستان پیسہ, باہر کمائی کا پیسہ پاکستان لے کے آئے, میرے نام پہ ہے, سارے میرے ساسے میرے نام پہ ہے, میرے بینک بیلنس میں, کیونکہ میں نے چوری نہیں کی, کیونکہ میں نے ٹیکس کی چوری نہیں کی. کون رہا ہے چوری نہیں, کا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ غلام حسین صاحب, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر جمہوریت کے اندر جو بھی لیڈر ہوتا ہے اس کو اپنے سے احتساب شروع کرنا پڑتا ہے. اوباما, ڈیوڈ کیمرون سب سے پہلے اپنے ساسے ڈکلیئر کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. یہ میں نے ٹیکس اتنا دیا, یہ میرے ساسے. نہیں, میں ان سے اسی ذرا فالو اپ کرنا میں پہلے خان صاحب یہ ایک وقفہ لینا ہے, ایک وقفہ لینا. ہاں بات سنے خان صاحب. تو خان صاحب ابھی تک تو دھاندلی روکنے کے لیے کچھ نہیں ہوا, معاف کرنا, آپ نے خود ہی بتایا کہ ان کو کسی کو سزا نہیں دی گئی, اور ریاست جب تک دھاندلی روکنے کا تہیہ نہ کرے دھاندلی نہیں روکتی, نمبر ایک. اس کے بعد آپ مسائل جو ہے عام آدمی کے, اس کے لیے مہم نہیں چلا رہے, اور یہ اپنی مہم چلا رہے ہیں کہ ہم نے جو بھی ہوا 2018 میں وہی چلو چلا کے واپس آ جانا ہے. اس کے سدباب کے لیے کوئی پلان ہے؟ اور عام آدمی کے مسائل جو ہے غربت اور وہ جو میں نے پہلے کی, ان کا بھی جواب دیں آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک جی عمران خان صاحب. دیکھیں جی, دھاندلی کا تو بڑا سیریس ایشو ہے, الیکشن کمیشن خود ملوث ہے. ہم نے 4 حلقے مانگے تھے, 3 حلقوں میں ثابت ہو یہ آپ نے پہلے بھی فرمایا ہے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی چوتھا حلقہ بھی جو ہے خواجہ آصف کا, یہ بھی اب کھلے گا, کیونکہ 27,000 اس میں بھی بے ضابطیاں آ گئی ہیں. تو اس کا مطلب کہ یہ 4 مانگے تھے سیمپل میں 413 میں سے, تو اس کا مطلب جو بھی آپ کھولیں گے اس میں اسی طرح کا فراڈ نکلے گا. ابھی یار محمد رند, سردار یار محمد رند کا, ان کا بھی فراڈ نکلا ہے. تو جو پٹیشن کھلتی ہے اس میں فراڈ نکلاتا ہے. تو اس میں تو بہت بڑی دھاندلی کی ہے. میرے اپنا خیال ہے انہوں نے 70 لاکھ ایکسٹرا ووٹ ڈالی ہے نون لیگ نے, 68 لاکھ سے یہ پہنچ کے 1.5 کروڑ ووٹ پہ یہ جا ہی نہیں سکتے تھے یہ دھاندلی کے بغیر. اب ایک تو دھاندلی ہم نے چیک کرنی ہے, دوسرا آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اس وقت غربت بڑھ رہی ہے پاکستان میں, انتہا کی بے روزگاری ہے. دیہات کے اندر کسان کیونکہ پس گیا ہے, کسان کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں. انہوں نے جی ایس ٹی لگایا ہوا ہے اس کی ساری ان پٹس کے اوپر, وہ جو بیچنے جاتا ہے اس کو ملتا کچھ نہیں ہے. کموڈیٹی پرائسز بھی کولیپس کر گئی نا, پرائسز بھی کولیپس کر گئے ہیں. اور اچھا, لیکن جو ان کو ریلیف دینا چاہیے تھا, یہ جو تیل کی قیمت پیکج تو آیا آپ نے تو بڑا, کسان پیکج تو خیر آپ کے سامنے ٹوٹل فراڈ تھا, وہ تو ہمارے پریشر میں انہوں نے کیا تھا. لیکن آپ دیکھ لیں کہ ڈیزل کو اگر یہ نیچے لے آئیں, ڈیزل کا صرف ڈیزل کے اوپر 20 روپے ان کو کم کر سکتے ہیں لیٹر, انہوں نے اس کے اوپر 100% ٹیکس لگا دیا ڈیزل پہ. اب اگر نیچے آیا تھا کسان کو ریلیف دیں, اس کو ٹیوب ویل پہ فائدہ ہو, اس کی ٹرانسپورٹ پہ فائدہ ہو, ان پٹس پہ فائدہ ہو, تو اس وقت حال یہ ہے جی کہ پاکستان میں ایک شعور بڑھ چکا ہے. جہانگیر ترین کا الیکشن آپ کے سامنے ہے, انہوں نے پوری گورنمنٹ نے اسٹیٹ مشینری سارا کچھ کیا, وزیر تھے, پرائم منسٹر نے 2.5 ارب کا پیکج دے دیا لودھرا میں, اس کے باوجود 40,000 سے سٹنگ گورنمنٹ ہار گئی. آپ ان کے 8 سال دیکھیں, مشرف کے دور میں 1 سیٹ نون لیگ نہیں جیتی تھی بائی الیکشن. اب یہ 3 بائی الیکشن ہونے والے ہیں, ایک NA 110 ہے, ایک شاید 155 ہے, 153 جی وزیر آباد, ایک ملتان کے دیہات میں ہے, ایک وزیر آباد میں, اور ایک یار محمد رنگ کا بھی الیکشن ہوگا. لیکن یہ ان کو آپ ریفرینڈم سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہ بھی اگر جیت گئے آپ تو پھر تو ایک ٹرینڈ بن گیا نا انشاءاللہ. جی دیکھیں جہانگیر ترین کا جیتے ہیں. اب ہمیں مسئلہ کیا آ رہا ہے؟ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ سارا وقت ہم سوچتے ہیں کہ انہوں نے اتنے ڈیفرنٹ طریقے سے دھاندلی کرتے ہیں کہ دھاندلی کیسے روکنی ہے. یہ بھی ملک کا المیہ ہے کہ آپ الیکشن سے پہلے یہ نہیں سوچ رہے کہ ووٹر کو نکالنا کیسے ہے, نون لیگ کی دھاندلی کیسے روکنی ہے, کیونکہ ایک ادھر سے پکڑتے تو ادھر سے شروع ہو جاتا ہے دھاندلی. انٹرنیشنل بھی کوئی سوال کر رہے ہیں, لیکن ایک فالو اپ میرا کوسچن تھا. نہیں, بڑے سوال ہے, میرا ایک ہی رہ گیا ضروری, آپ کے لیے بھی اور عمران خان صاحب کے لیے بھی. اطلاع ہے کہ نیب اور دوسرے ریاستی ادارے جو ہے نا, موجودہ شکل میں کسی چڑی کے بچے جس کا نون لیگ سے تعلق ہے اس کے خلاف بھی انہوں نے کاروائی نہیں کرنی. یہ میرا آپ ریکارڈ پر رکھ لیں. آپ کو بڑی غلط فہمی ہے, اور یا ان کو یا آپ کو خوش فہمی ہے کہ یہاں کوئی احتساب ہو رہا ہے. سب کو کسی کے پروون کیسز ہیں, they are not going to go against them. غلام حسین صاحب مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہے. ان کو ہے خوش فہمی. جب نیب انہوں نے خود ہی چیئرمین بنایا ہے, یا تو آزاد ہونا جس طرح ہم نے پختونخوا میں بنایا ہے. مجھے تو کوئی غلط فہمی نہیں ہے. انہوں نے تو چن کے ایک,
ऑपोजिशन लीडर जिसके ऊपर एक नैब में केस पड़ा है, नवाज शरीफ के ऊपर 12 नैब के केसेस पड़े हुए हैं, शहबाज शरीफ पे एक केस पड़ा हुआ है, जब इनके और इसहाक डार के ऊपर एक केस पड़ा हुआ है नैब में, इन्होंने मिलके जब इनके ऊपर केसेस वो सारे बंद हो रहे हैं। नहीं, इन्होंने आजाद नैब को आजाद छोड़ कैसे सकते हैं? आरिफ निजामी साहब ने खुद बताया। तो ये सागदार सब तो बरी हो गए कब हुए? जी उनका वो जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला है वो उन्होंने कहा कि जी वो तो अदालत ने उन्होंने बयान दे दिया कि अंडर ड्यूरेस था, उसकी हैसियत थी, और जो लिविंग बयान अगर वो अंडर ड्यूरेस भी था तो उन्होंने जो नाम दिए हुए हैं काजी फैमिली लंदन जिसके ऊपर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पड़ी है, वो इन्वेस्टिगेट तो हो सकता है ना। अगर कह भी रहे हैं अंडर ड्यूरेस तो उस केस को इन्वेस्टिगेट तो करें। लेकिन वो ठप हो गए। वो ठप तो होना है जब उन्होंने मुकमकारी की है, जब आपस में आप मिलके ऑपोजिशन और ये बैठ के इन्होंने क्या किया, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में क्या किया, मुकमुका किया। ये बाय द वे आपका ख्याल है ये हनीमून जो है अभी चल रहा है, खत्म हो गया? अब डिपेंड करता है कि आसिफ जरदारी पूरा प्रेशर डाल रहे हैं नवाज शरीफ के ऊपर कि रेंजर्स को कहो कि पीछे हटे, डॉक्टर आसिफ का केस है, करप्शन केसेस हैं, ये जो पकड़ रहे हैं लोगों को एमक्यूएम के ऊपर जो है, अब वो इनके ऊपर प्रेशर डाला हुआ उन्होंने कि पीछे हटो। अब अगर नवाज शरीफ पीछे नहीं हटता और फौज को नहीं रोकता, नवाज शरीफ तो खुद नहीं चाह रहा ना उनके ऊपर, क्योंकि मुकमका है इनका। तो आपका ख्याल है कि ये अभी क्लियर नहीं है कि ये मुकमका खत्म हुआ है? नहीं, मुकमा का इनका था कि ना तुमने मुझे पकड़ना, मैं तुम्हें पकड़ूंगा, शोर मचाते रहेंगे, इलेक्शन से पहले मैं पेट फाड़ के पैसा ले आऊंगा मैं बाहर से, लेकिन करूंगे कुछ नहीं, ये इनका अंडरस्टैंडिंग थी। हुआ क्या कि रेंजर्स की एक्टिविटी की वजह से अब प्रेशर पड़ गया और आसिफ जरदारी बाहर चले गए और वहां से नवाज शरीफ को पैगाम दे रहे हैं कि देखो मैंने तुम्हें बचाया था, हुदैबा पेपर मिल के तुम्हारे केस थे, इतने फलाने केस थे, मैंने तुम्हें बचाया, तुम मुझे बचाओ। अब देखना यह है कि नवाज शरीफ क्या करते हैं। वो अगर आसिफ जरदारी को बचाते हैं तो फिर वो इमरान खान और पाकिस्तानी पब्लिक की नशिस्त में आ जाते हैं, हम फिर शोर मचाएंगे कि जी ये देख लें बचा रहे हैं चोरों को। अगर वो नहीं बचाते तो वो फिर प्रेशर डालेंगे दोनों मिलके एमक्यूएम और वो। तो अब इसके ऊपर ये है, अब आगे आने वाले दिनों में देखना होता है। इस वक्त तो आजकल एक जो मुस्तफा कमाल पाशा वाला, मुस्तफा कमाल वाला राजा पाशा कह रहा हूँ, फिनोमेना जो है, ये क्या है? ये वाकई एक तो ये बात है कि जो आपने सबसे पहले आवाज़ उठाई थी उसको कोई नहीं बोलने को तैयार था, अब एमक्यूएम के लोग जो हैं अल्ताफ हुसैन के खिलाफ बोल रहे हैं और मुस्तफा कमाल कैटलिस्ट बने, लेकिन लोग कहते हैं कि ये सारा कुछ एजेंसियां करवा रही हैं और एक क्लोन तैयार किया जा रहा है। वो फारूक सत्तार कहता है पाकीज़ा फिल्म चल रही है, डायरेक्टिंग करके लाया जा रहा है। आपका अपना तजज़िया क्या है? आप जवाब दें आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी खान साहब। देखिए जी, क्या मुस्तफ़ा कमाल एजेंसीज के कहने पे आए हैं या उनका खुद ज़मीर जाग गया है? मैं इंसान में हमेशा उसकी अच्छाई देखता हूं और मैं समझता हूं कि मुस्तफ़ा कमाल हो सकता है कि जेन्युइनली ये फील करें कि जो अल्ताफ हुसैन कर रहे हैं, जो मैं 9 साल से लगा हुआ था कहने की, ये तबाह कर रहे हैं, उर्दू स्पीकिंग को तबाह कर रहे हैं, उर्दू स्पीकिंग के खून के ऊपर वहां बैठ के अपने ज़ाती मफादात के लिए अपने बादशाह बने हुए हैं, बाहर बैठ के हुक्म करते हैं, इसको मार दो, उसको मार दो, उल्टा दो, इधर प्रोटेस्ट कर दो, स्ट्राइक कर दो, लोगों को कराची को नुकसान हो, दुकानदारों को नुकसान हो, ताजरों को नुकसान हो, वो आराम से बादशाह बना हुआ और डॉन बना हुआ और जो मर्जी कहता है वो हो। तो मैं तो इसके खिलाफ बड़ी देर से कर रहा था। मैं मुस्तफ़ा कमाल अगर उनका ज़मीर जागा है तो मैं उनको दाद देता हूं कि कम से कम बोल रहे हैं और वो चीज़ें कह रहे हैं जो हम सबको पता थी, बोलते नहीं थे, डरते थे, क्योंकि वो कातिल आदमी है, दहशतगर्द आदमी है, मरवा देता था लोगों को। नहीं, ये बहुत बड़ा वाकया है जो और दूसरी चीज ये, अगर एजेंसीज ने करवाया तो अच्छा किया है, करवाया है अच्छा किया एजेंसीज ने करवाया, मुल्क का फायदा करवा रहे हैं। देखिए ना, एक साइकोपैथ है, आरिफ वो साइकोपैथ है, वो नॉर्मल आदमी नहीं है, मुल्क दुश्मन है सारे। मैं आपको बताऊं जी, मैंने अभी उसको शुक्र का बैन किया हुआ टीवी के ऊपर आने से, मैंने उसको यूट्यूब के ऊपर इसका देखा है कि एमक्यूएम की औरतें बैठी हुई हैं और इतनी घटिया बातें की उसने, यानी मैं तो सर जो मुल्क के खिलाफ जनूबी अफ्रीका में बरकत से खिताब करते हुए कहा। नहीं जी, वो दो अलग चीजें। एक तो इसने, वो तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि रॉ के लिए काम किया इसने। मैं खुद विटनेस हूं, मैं हिंदुस्तान टाइम्स की कॉन्फ्रेंस में गया, मुझे उनके वहां सहाफियों ने कहा कि अल्ताफ हुसैन को दावत ही 2003 में रॉ के कहने पे दी थी। मैं खुद, मुझे उन्होंने बताया और फिर इसके पोस्टर्स लगे हुए थे, उन्होंने कहा रॉ ने लगवाया, तो हमने तो खुद देखा। लेकिन
عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں بیچاری شرم سے ان کے سر گرے ہوئے ہیں, اتنی یعنی غلیظ باتیں کر رہا تھا ٹی وی کا, ظاہر ہے اپنے ہوش میں نہیں تھا. تو کیسے یہ لوگ, اگر ایجنسیز نے اس کو لے کے بھی آئے مصطفیٰ کو, میں کہتا ہوں شکر ہے ایجنسیز نے لے کے آئے, ملک کا تو فائدہ ہے اس کے اندر. یہ بات تو ٹھیک ہے. ابھی جو مثلا آپ آج کل پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کے خلاف ہیں, خیبر پختونخوا میں جس طرح آپ نے ہسپتالوں کی پرائیویٹائزیشن کی ہے, یہ کوئی درا کرائٹیریا نہیں ہے. عارف ہم نے کسی پرائیویٹائزیشن نہیں کی, ہم نے صرف مینجمنٹ ان کی پروفیشنلائز کی ہے, اور جو ان کو پی آئی اے میں کرنا چاہیے تھا. دیکھیں پی آئی اے اگر اب تو ایک نئی ایئر لائن بنا رہے ہیں, کہتے ہیں پاکستان ایئر ویز. اچھا وہ دو مختلف چیزیں. میں پہلے کہوں کہ پختونخوا میں ہسپتالوں کو اٹانومی دی ہے, پروفیشنلائز کیا ہے, پروفیشنل مینجمنٹ لے کے آئے تاکہ ہسپتال پرائیویٹ سیکٹر سے مقابلہ کر سکے. انہوں نے تباہ کر دیا ہسپتال. ابھی سارے پاکستان میں سرکاری ہسپتال دیکھ لیں, یعنی آپ اپنے بچوں کو بھیجیں گے ان ہسپتالوں میں, تو ہم نے وہاں بڑی مشکلوں سے اٹانومی دلوائی ہے ان کو پروفیشنل سیٹ اپ لے کے آئے ہیں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہسپتال سارے پاکستان کے لیے مثال بنیں گے. پی آئی اے کا انہوں نے کیا کیا ہے, یہ جلدی جلدی بلڈوز کر رہے ہیں. ہمیں اس میں بدنیتی بھی نظر آ رہی ہے. پہلے تو ان کو اسمبلی میں ڈیبیٹ کرنا چاہیے تھا, بتانا چاہیے تھا کہ پی آئی کی پرائیویٹائزیشن ہے, کیوں ہے, کیا پروفیشنل آپ مینجمنٹ نہیں لا سکتے, اگر یہ نقصان ہو رہے ہیں تو. اگر تو بل آ رہا ہے جوائنٹ سیشن میں, وہ تو انہوں نے سینٹ میں نہیں نا پاس ہوا, تو وہ پینڈنگ ہے. لیکن ان کی پرانی پرائیویٹائزیشن نون لیگ کی ساری کے اندر کرپشن تھی. دیکھیں مہاتر محمد نے ایک دفعہ میں کہا تھا, مجھے کبھی نہیں بھولتا, اس نے کہا پرائیویٹائز تب کرو پہلے تو باہر کو نہ بیچو, اپنے ملک سے باہر کو اپنے ایسٹس نہ بیچو, کیونکہ جو پروفٹ ہوتا ہے وہ باہر جانا شروع ہو جاتا ہے. ابھی انویسٹمنٹ کم آ رہی ہے, پاکستان سے جو پروفٹ ہے وہ زیادہ جا رہا ہے باہر, ہمارے ڈالرز زیادہ باہر جا رہے ہیں. تو پہلے تو اس نے کہا کہ کبھی باہر کو نہ بیچو جب تک ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہ ہو. اور یہ جو بینک کو انہوں نے پرائیویٹائز کیا, اس میں کون سی ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہے, مینجمنٹ ہی ٹھیک کیا نا. شریف خاندان کی اپنی جو سٹیل مل ہے وہ چل رہی ہے جدے کے اندر, یہاں بند ہو گئی ہے, مینجمنٹ ادھر ٹھیک ہے نا, فرق تو یہ ہے. تو اگر انہوں نے پی آئی کو پرائیویٹائز کرنا ہے, پہلے عوام کو ہمیں کانفیڈنس میں لے, اسمبلی کو لیں کانفیڈنس میں, اپنی آرگیومنٹس رکھیں. جلدی جلدی بلڈوز کر رہے ہیں, بدنیتی ہے. مجھے پکا پتا ہے کہ ان کا کوئی بڑا شریف خاندان کا کوئی نہ کوئی پیچھے ہوگا, جنہوں نے جس طرح انہوں نے پہلے پرائیویٹائزیشن میں اپنے لوگوں کو نوازا تھا, پھر کچھ کریں گے. یہ جو 34 ملکوں کا الائنس بنا ہے, ابھی ہمارے آرمی چیف نواز شریف بھی گئے ہوئے تھے, یہ کوئی ایران کو ہم ضرورت سے زیادہ ناراض نہیں کر رہے ہیں, یہ کیسی فارم پالیسی ہے؟ میں اس کے بڑا خلاف ہوں کسی الائنس کے اندر جانے کا. اس میں کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوئی, ہمیں کچھ نہیں بتایا انہوں نے. اتنے فورن جو سرتاج جیز آئے وہ کچھ کنونس ہی نہیں کر سکے, نہ سینٹ کو, کسی کو نہیں پتا کہ کیا بن رہا ہے. دیکھیں خطرناک کیوں ہے اس وقت. ایک مسلمانوں کا دشمن جان کے ایران اور سعودی عربیہ کے بیچ میں ایک دراڑ دے رہا ہے آپس میں لڑانے کے. جس طرح ایران عراق کو لڑایا تھا, ایران عراق کے اندر سارے کس کو نقصان ہوا تھا, تو اسی طرح یہ جان کے کیا جا رہا ہے. اور میرے خیال میں پاکستان کو بالکل ثالث کا رول پلے کرنا چاہیے تھا. آپ جب الائنس کا حصہ بن جاتے ہیں آپ ثالث نہیں بن سکتے. کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں اس لیے اس کے خلاف ہوں جی کہ اس کا آگے ایران سعودی عربیہ ہمارے ایک ہمسایہ ہے, ہمارے بڑے بھائی, ہمارا ملک ہے, لیکن ایران ایک فیوچر پاور بننے جا رہا ہے. ایران سینکشن برداشت کر چکا ہے, ایران کے پاس ریسورسز ہیں, ہمارا نیبر ہے, ہماری باؤنڈری ہے اس کے ساتھ. ہم نے آگے اپنا سوچنا ہے ملک کا کہ ہم ایک الائنس میں زبردستی ایک اپنا نیبر, آگے ہمارے نیبرز کے ساتھ حالات ٹھیک نہیں ہیں, افغانستان کے ساتھ حالات ٹھیک نہیں ہیں, ہندوستان کے ساتھ ہاٹ اینڈ کولڈ ہوتا ہے, کبھی کچھ ہوتا ہے. تو ایران کے ساتھ ایک موقع ہے, ان کے پاس سینکشنز اٹھ گئی ہیں پاکستان پر. ایک تو یہ تو ٹھیک ہے, جو حکومت اچھا کام بھی کرتی ہے, مثلا ویمن امپاورمنٹ بل وغیرہ. اب جماعت اسلامی والے اس پہ کانفرنس کی ہے انہوں نے, آج سارے مولویوں کو اکٹھا کر رہے ہیں کہ جی یہ عورتوں یہ بیٹی واپس دینا چاہیے. تو آپ کے یہ پارٹنر بھی ہیں وہاں, کولیشن پارٹنر بھی, یہ اس قسم کی آئی نو آپ کے جو اپنے ویوز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں, تو یہ کس طرح ان کو میری کریں گے آپ؟ عارف ہم نے کیا کیا پختونخوا میں, ہم نے پہلے ہماری خواتین نے بڑی دیکھ کے بل اپنا بنایا ویمنز امپاورمنٹ کا. اس کے بعد انہوں نے اسلامی نظریاتی کاؤنسل بھجوایا وہ بل, کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کنٹروورشل. دیکھیں کنزرویٹو سوسائٹیز ہیں, یعنی لوگ اگر آپ کا ایک بل لے کے آتے ہیں اور وہ وہاں جو
مولانا صاحب ہیں وہ کہیں کہ جناب یہ غیر اسلامی ہیں، تو عوام آپ کے جو عام گھر میں رہنے والے گاؤں میں لوگ ہیں وہ کہیں جی غیر اسلامی، ایسی بل کو تباہ کر دیں، یعنی کنٹروورشل کر دیں. اس لیے انہوں نے بڑی عقل مندی کی، انہوں نے پہلے بل بنایا، مشاورت کی، پھر نظریاتی کونسل کو بھیجا، اور مجھے جو لاسٹ انفارمیشن ملی ہے نظریاتی کونسل نے کلیئر کر دیا بل کو جو پختونخوا میں آ رہا ہے عورتوں کا. لیکن نظریاتی کونسل کی تو عجیب عجیب باتیں ہیں، مثلا وہ کہتے ہیں ڈی این اے ٹیسٹ ہونا چاہیے، چائلڈ میرج اور اس قسم کی چیزیں، نظام ہی تباہ کر دے. میری عرض سے دیکھیں، یہ ہم بعد میں بحث کریں گے. میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں عورتوں خواتین کو حقوق ملنا چاہیے، بالکل ملنے چاہیے، ان کا تحفظ ملنا چاہیے، بالکل ملنا چاہیے، ان کو جائیداد میں حصہ بالکل ملنا چاہیے جو شریعت میں نہیں ملتا، ان کو تعلیم ملنی چاہیے، ان کو قانون پروٹیکٹ کرنا چاہیے. لیکن آپ جب یہ لے کے آتے ہیں بل، یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ اس کو کنٹروورشل کر دیتے ہیں اور غیر اسلامی کو جب فتویٰ لگ جاتا ہے تو گھروں کے اندر عام لوگ، کنزرویٹو سوسائٹی ہے ہماری، وہ زبردستی ایک بل جو عورت کو فائدہ پہنچائے گا وہ کنٹروورشل ہو کے تباہ ہو جائے گا. یہ انفارچونیٹلی جہاں باقی چیزوں پر تو میں آپ کی حمایت کرتا ہوں اور برملا کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ شبہ پڑ جاتا ہے کہ ہندوستان کے معاملے پر نواز شریف گورنمنٹ کی، زرداری صاحب کی اور عمران خان کی ایک ہی پالیسی ہے. مجھے آپ بتائیں کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، لاکھوں کشمیریوں کے ساتھ جو انڈیا نے ظلم زیادتی کی، جب ان کو حق خود ارادیت جو انہوں نے خود کمٹمنٹ کیا وہ نہیں دیتے، آپ انڈیا سے دوستی کرنے کے لیے کیوں مرے جا رہے ہیں؟ اور آئے دن یعنی وہ ایونٹ بلاتے ہیں، آپ دلی پہنچتے ہیں، جا کے مودی سے ملاقات کرتے ہیں. واٹ از دی ڈفرنس؟ اور نمبر اور ابھی بھی آپ اس کے ساتھ ایک اور سوال بھی، اور ابھی یہ بھی دوسرا بھی چھوٹا سوال کہ جی آیا ابھی بھی آپ فوج کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ آپ کو اقتدار میں لائے؟ یہ دو جواب دیں. نہیں، ایک تیسری میں بھی پوچھنے جو انڈیا کے ساتھ متعلقہ تھا کہ سنا آپ جا رہے ہیں کرکٹ کے اوپر کامنٹری کرنے وہاں کلکتہ اور ڈیوشن گارڈن، اس میں یہ بھی بتائیں کہ جہاں باقی پاکستان کا بیڑا غرق ہے، یہ کرکٹ کا بیڑا غرق کرنے والوں کو کیا کرنا ہے آپ نے؟ دیکھیں جی، کرکٹ تو جب کون سا ادارہ ٹھیک چل رہا ہے کہ کرکٹ بھی ادارہ ایک ٹھیک چلے گا؟ کون سے ادارے میں نواز شریف میرٹ لے کے آئے کہ کرکٹ میں بھی ایک میرٹ کے اوپر آدمی لے کے آنا چاہیے تھا، نہیں لے کے آیا، تو باقی اداروں میں بھی نہیں لے کے آیا. اب نجم سیٹھی نے جو سروسز دی تھی الیکشن میں مدد کرنے کے لیے نواز شریف کی، اس کو ہیڈ بنا دیا، اس کی کیا کوالیفیکیشن ہے؟ کوئی نہیں ہے. تو کرکٹ یہ نہ امید رکھیں کہ یہ نواز شریف کے دور میں کوئی بھی ادارہ ٹھیک ہوگا. اگر کوئی ٹھیک ہوتا تو شاید ہم مانتے. دوسری چیز دیکھیں، میں کرکٹ مجھے اصل میں وہاں انڈین وہ جو بنگال کرکٹ ایسوسیشن نے خاص دعوت دی ہے، وہ مجھے کوئی آنر کر رہے ہیں تو میں اس لیے بھی جا رہا تھا. پاکستان ہندوستان کا میچ اس لیے بھی جا رہا تھا. شاہد افریدی نے مجھے کہا کہ کرکٹر سے ٹیم سے آ کے بات کرو، ان کو موٹیویٹ کرو. میں اس لیے بھی جا رہا ہوں کیونکہ سارا پاکستان دیکھتا ہے، ہندوستان پاکستان کا میچ ہے، تو میں اب کوشش کروں گا کہ مینٹلی ان کو تیار کروں. لیکن آپ نے جو بات کی نا جی، دیکھیں ہندوستان سے یا آپ جنگ لڑیں، وہ جنگ ہم لڑ نہیں سکتے، دو نیوکلیر کنٹری ہیں، یا ہم ایسی چلتے رہیں، یہ ہم سب کو نقصان ہے. آپ کی اس طرح چلتی ایک کولڈ وار ہے، ہم کہیں جی وہ یا دھماکے کر رہے ہیں وہ کہیں، یعنی یہ بھی ایک ماضی کا ہونا چاہیے. تیسری چیز یہ ہے کہ ایک نئی ریلیشن شپ لے کے آئیں. میں اس میں اس لیے بلیو کرتا ہوں جی کہ اگر آپ نے پاکستان میں غربت کم کرنی ہے تو سارے نیبر سے تجارت شروع کریں. چائنا کی 27% ٹریڈ ہے اپنے نیبرز کے ساتھ، یا 1% ہے. چائنا میں یہی مشورہ دیتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ تجارت کریں، اکنامک ریلیشنز ٹھیک کریں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کی بات نہیں ایک منٹ، آپ کی بات یہ ٹھیک ہے کہ کشمیر کا ہمیں کسی صورت ہمیں کشمیر کے اوپر پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. ہمیں کہنا چاہیے کہ اس کا مسئلہ حل کرو لیکن پیسفلی، کیونکہ جنگ ہو ہی نہیں سکتی. دو نیوکلیر ملک کے خلاف جنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ فوج دیکھ رہے ہو. اچھا نہیں، میں جواب بس ختم ہو رہا ہے. نہیں، میں بس یہ کہ ان سے بات کشمیر ٹیبل پہ رہنا چاہیے، لیکن ہمیں ایک نئی ریلیشن شپ اب کرنی چاہیے. آخر میں آپ نے غربت کم کرنی ہے. آپ کی ہماری پاکستان کی 60% آبادی 25 سال کی عمر سے کم ہے. نوکریاں لینے آ رہے ہیں، ان کے پاس نوکریاں نہیں ہیں. تجارت کریں گے، سرمایہ کاری ہوگی، نوکریاں ہوگی، تو آگے بھی تو سوچے نا. تو نیا میں صرف کہہ رہا ہوں کہ نہیں، لیکن کشمیر کا جینوئن ہمیں پاکستان کو پرنسپل سٹینڈ رکھنا چاہیے، بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنا چاہیے. اچھا خان صاحب، ایک آخری سوال ہے، بڑا مختصر سوال کو جواب ہے. میں جس پارٹی کے ساتھ پبلک ہو ان کو نہ امریکہ کی ضرورت ہے، نہ کسی اور کی ضرورت ہے، تیسرے پارٹی ان کو مجھے یہ بتایا نا کہ جی میاں صاحب کا 1.5 کروڑ ووٹ لیا زیادہ پنجاب سے، مینار پاکستان میں جلسہ نہیں کر سکتے.
یہ ایک واحد پارٹی ہے جو پاکستان کے ہر شہر میں جا کے جلسہ کر سکتی ہے. پبلک ہمارے ساتھ ہے. ایک نظریاتی سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. آپ کی پارٹی کے اندر ایک نظریاتی گروپ ہے جو یہ کہتا ہے کہ جی یہ پارٹی کا جو ایتھوس ہے وہ تباہ ہو گیا ہے, اس میں مختلف پارٹیوں کے جو فیرو ٹریبل سے وہ آ گئے ہیں, بلکہ انہوں نے نام رکھ دیا پی ٹی آئی کیو گروپ ان کا, اور وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے غریبوں کی حالت بدلنی ہے, لیکن بڑے بڑے سرمایہ دار بھی آپ کی پارٹی میں آ گئے. یہ ایک کرٹیسزم ہوتا ہے. ہاؤ ڈو یو میری؟ میں جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں, میں صرف ان کو, میں ایک لیڈر کو مانتا ہوں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ان کی زندگی سے ہمیں قرآن میں کہا کہ سیکھو. انہوں نے جب فتح مکہ ہوئی, میں بار بار اپنے لوگوں کو کہتا ہوں, تو کئیوں نے قربانیاں دی ہوئی تھی نا, نظریاتی اپنے آپ کو کہتے تھے. انہوں نے کیا کیا, جو قریش مکہ کے جو ان کے سخت دشمن تھے ساروں کو معاف کر کے میرے سامنے نہ آئے. ہاں وہ کہا, لیکن اس کے گھر ان کا جو بیٹا تھا معاویہ, ان سے امیہ ڈینسٹی شروع ہوگی. یعنی کہ انہوں نے سب کو ساتھ ملایا. یہ نہیں ہوتا کہ میں پرانا ہوں تو میں نیا ہوں, میں پارٹی میں الیکشن کروا رہے ہیں, پارٹی میں لوگوں کو فیصلہ کرنا دے, آپ کے ممبرز کو کہ وہ کون سمجھتے ہیں نظریاتی ہے یا نہیں, ممبرز کو فیصلہ کرنے دے. الیکشن بہترین طریقہ ہے, لیکن ایک میں چاہتا ہوں, میری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو انکلوڈ کریں, آپ لوگوں کو بیچ میں لے کے آئیں اور پھر ان کو ہم اپنے نظریے پہ اتاریں, بجائے اس کے کہ تقسیم کریں پارٹی کو, یہ نظریاتی ہے اور یہ نہیں ہے. لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں, اپنے ممبرز کو. یہ تھوڑا دوبارہ خان صاحب آپ وقت ہمارا ختم ہو گیا. بڑا آج اچھی لائیولی ڈسکشن رہی ہے, فرام پرسنل ٹو آئیڈیالوجیکل. تو انشاءاللہ آپ سے ولیمے والی گل یاد کرا دو. ولیمے تو اللہ بہتر کرے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے خان صاحب کی باتیں سنی. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.